السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عبادت گزار تھے، توحید کے پرستگار تھے۔ اہل معرفت میں ہمیشہ آپ کو بے دین کہا۔ اہل معرفت نے آپ کی بزرگی اور عظمت کا کبھی اقرار نہیں کیا۔ آپ نے بھی کبھی کسی پر اپنے اوصاف ظاہر نہیں فرمائے، جب وہ حیات تھے تب کی بات ہے۔ اس وجہ سے آپ کے توبہ کرنے کا واقعہ بڑا بے حد عجیب ہے، بہت عجیب ہے ان کا واقعہ۔ اب اتنا میرے پاس سمجھ نہیں ہے کہ میں ان کے واقعے پر غور کروں۔ بہرحال آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندی میں بھی ان کے واقعات مل جائیں گے آپ کو، اردو میں بھی مل جائیں گے اور گجراتی میں بھی مل جائیں گے۔ آپ نیٹ پر سرچ کر لینا۔ میں ابھی آپ کو ان کی نصیحت میں سے کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور بات ہم دوستی کی کریں گے۔ آج ہم بھی دوستی کرتے ہیں، پہلے بزرگان دین بھی دوستی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے کہا اسے کہ حضرت میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اسے جواب دیا، فرمایا صرف خدا سے دوستی کرو، صرف خدا سے دوستی کرو، اور اسی کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک تو اس کی دوستی یہ کہنا، اور ایک اسی کی دوستی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی کی مطلب کسی اور کی نہیں، اور اس کی مطلب کہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں لفظ ہے اسی کی دوستی اختیار کرو۔ اور وہ تمہارے لیے کافی ہے، باقی کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اور اگر آگے فرماتے، اور اگر تم حق کو نہیں پہچانتے، اگر تم حق کو نہیں پہچانتے تو کسی ایسے آدمی کی تلاش کرو جو تمہیں حق سے پہچان کروا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری دوستی تو تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ باقی ایسے اللہ والے کی دوستی اگر کوئی رکھے اور کامیاب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والے کی باتیں ہیں۔ بہرحال کہ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو اللہ کی دوستی کرو، اور اگر اللہ کو پہچان نہیں پا رہے ہو کہ اس تک کیسے پہنچنا، تو جو اللہ تک پہنچ چکا ہے اس کی دوستی کر لو، تاکہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ آج ہماری دوستیاں، میں تو ابھی اکثر کیا ہے کہ ہماری ہوڑیاں جو آتی ہیں رات میں، تو میں جاگتا ہوں، اور کافی اور کام کی وجہ سے بھی جاگنا ہو جاتا ہے، تو موبائل دیکھتا رہتا ہوں، تو فیس بک پہ زیادہ تر ہوتا ہوں، تو میں اکثر اپنے مسلم بچوں کو آن لائن دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، کیسی دوستی۔ اگر وہ دوستی ہی کرتے ہیں، کام کی ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، بھائی جان آپ کہاں سے، میں پوچھتا ہوں۔ 100 میں سے ایک شاید ہی جواب دے۔ 5000 میں سے میرے 10 دوست ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے جواب دیا ہوگا، اور جنہوں نے اچھی باتیں سنی ہوگی، اچھی باتیں کی ہوگی۔ باقی ایک بار کچھ لوگ ایسے بھی کہ ایک بار سلام ہوا، وعلیکم السلام ہو گیا، باقی کوئی اپنے مولانا ہے نا، داڑھی چکنا تو ہے نہیں، انجوائے والا ہے نہیں، سامنے لڑکی ہے نہیں۔ کئی بار میں نے ٹرائی کی ہے، ہلو کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، اکیلے ہو،
تو فوراً جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اب تک میں سلام کر رہا تھا، جواب نہیں. بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ جواب نہیں. لیکن بات کا انداز جیسے بدلا، جواب ملنا شروع. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کیا لگایا ہے ایک طرف ہمارے اوپر؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک مسلمانوں کو بچائے، کورونا آیا، بلائیں آئی، لاک ڈاؤن ہوا، گورنمنٹ بڑی ظالم ہے. گورنمنٹ ظالم ہے؟ میاں ہم ظالم ہیں. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ایک بار ایک شخص پیشاب کرنے گیا. ہمارے ایک پرانے بانگی صاحب تھے، مؤذن صاحب تھے ایک گاؤں میں. وہ پیشاب کرنے گئے اور پیشاب کیے، پیشاب کر کے باہر نکلے، ہاتھ ایسے ہی خالی یوں کر لیے، دھو لیے نل پہ اور چلے گئے. مسجد کی بات بتا رہا ہوں. چلے گئے، وضو بھی نہیں کیا، کچھ نہیں. وہ بانگی صاحب ہمارے مؤذن صاحب دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا، بڑے بول دیتے تھے وہ، انہوں نے کہا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اب میں تب نہیں سمجھ پا رہا تھا اس بات کو. اپنی جان پر ظلم کیا؟ میں نے پوچھا، اس وقت بھی پوچھا تھا، تب نہیں سمجھا تھا. انہوں نے کہا ہاں اپنی جان پر ظلم کیا اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیشاب کیا لیکن مسلمان تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وضو کرے، 2 رکعت شکرانے کی پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. مسجد میں آیا ہے وہ، چلو اتنا نہ کرتا کم سے کم وضو تو کرتا وہ، لیکن اس نے وضو بھی نہیں کیا. جب وضو نہیں کیا تو اللہ کی یہاں سوال قائم کیا کہ تو پیشاب گیا تھا لیکن وضو کیوں نہیں کیا؟ تو جب وہ جواب میں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، وہ رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو بچا لے گا. یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رائے کے برابر، دانے کے برابر خامی ہوگی تو پکڑ لے گا. رائے تو بڑی ہے، ذرہ برابر، وہ چاہے تو ذرے پر پکڑے گا. یہ تو بڑی بات ہے. تو اب اس پر وہ پکڑ کر سکتا ہے، اور پکڑ کرے گا تو کیا کرے گا؟ انعام دے گا؟ نہیں، عذاب دے گا. تو اب وہ عذاب ہوا کس کی وجہ سے؟ اس نے نہ کسی کا پیسہ مارا، نہ کسی کو تھپڑ ماری، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کی لوٹ کی، کچھ نہیں کیا. نہ اس کو کسی نے آ کے کچھ کہا. اس نے صرف اتنا کیا کہ اپنے آپ کو ناپاک رکھا. اب اس وجہ سے اس نے میدان حشر میں سوال قائم کیا. یہ میں نے چھوٹا ایگزامپل دیا ہے. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کہہ رہا ہوں، میں بھی آ گیا، کہ جو ہم کر کے بیٹھے ہیں. نماز کا خیال نہیں، داڑھی کا خیال نہیں، پردے کا، ہماری ماں بہنوں کا خیال نہیں، سنت رسول کا خیال نہیں. روزے آئیں گے، رمضان آ رہی ہے، خیال نہیں. محرم میں ادھم، رمضان میں ادھم. کرکٹ میچ، میں نے ابھی ایک پیمپلیٹ دیکھا، جام نگر سائڈ میں کوئی گاؤں ہے، پیمپلیٹ باقاعدہ کرکٹ ٹیم ہماری شام کو رمضان میں ٹورنامنٹ ایسا کچھ لکھتے ہیں، لیکن رات میں چلے گی. رمضان کرکٹ کے لیے آیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ظالم گورنمنٹ ہے. نہ میاں نہ، ہم ظالم ہیں. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم نے، آپ حیدرآباد دکن سائڈ میں یہ جو ساؤتھ کی فلمیں آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، زمین والے مسئلے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. زمین کے قبضے، کون سی زمین پکڑی جاتی ہے، مطلب قبضہ کی جاتی ہے؟ جس زمین پر کوئی رہتا ہو برسوں سے، اس پر آ کر کوئی قبضہ کر لے گا؟ نہیں. جس زمین کو بیگانہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سالوں آپ چھوڑ کر چلے گئے، اب اس پر لوگ دوسرے بس گئے. ہماری مسجدوں کو ہم نے سالوں چھوڑ دیا، دوسرے نے قبضہ کر لیا. ہونے والا ہے. جو چیز ہم نہیں کریں گے، ہم پھنسیں گے، ہم مریں گے. ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے تباہی کا دروازہ کھول دیا. حالانکہ ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کیا سمجھتے ہو؟ اس کو بہت بڑا ہتھیار ہے یہ. میں ان مسئلے والوں ٹائپ کا مولانا نہیں ہوں، یہ جائز ہے نہ جائز ہے حرام ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. آپ اپنی اچھی نیت سے اچھے عمل کرو. اللہ نے یہ دور آپ کو دیا ہے، جو دور
پہلے نہیں ملا ہے۔ آپ پل میں ایک خبر کو میلوں دور پہنچا سکتے ہیں۔ اچھی باتیں پہنچائیے، اچھے سٹیٹس رکھیے، اپنا ذاتی کردار۔ ہاں ویسے تو بہت سارے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، ماں باپ کی ادب، یہ وہ سب، بہت نماز وغیرہ، رسول پاک کے لیے جان دے دیں گے مسلمان، یہ وہ ارطغرل غازی کا جو ابھی سیریل نکلا تھا تو پئی۔ لیکن یہ صرف سٹیٹس نہیں۔ مان لیجئے فیس بک میں 5000 دوست ایڈ ہوتے ہیں، میرے دوست 5000، اگر وہ پانچوں کے 5000 اگر طے کر لے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ایک فیس بک آئی ڈی کوئی ایسی بنے کہ اس میں ریکویسٹ جب آئے تو اس سے کہے دوستی منظور ہے لیکن فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھے گا، بول وعدہ کر۔ پکے وعدے والے اگر 5000 ہو جاتے ہیں تو ایک گاؤں کے اندر اگر 100 دوست ہیں، کیونکہ ایک ہی گاؤں کے 5000 نہیں ہوں گے، تو اگر ہر اس طرح سے 5-10 ہر مسجد میں نمازی بٹ جائیں گے 5000، اور اگر یہی قانون ہر دوست کر لے تو ہر مسجد فجر میں بھری ہوگی۔ یہ تو صرف نماز کی بات ہے۔ اب آئیے روپیے کی بات، جتنا ریچارج پہ ہمارا جاتا ہے انجوائے میں جاتا ہے۔ آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ سلام کا جواب تو خیر دیتا نہیں دیتا، لیکن فٹ سے اچانک میسج آتا ہے، بھائی میرا ایک کام کرے گا؟ ہاں بولو بھائی کیا ہے؟ میرے ریچارج ختم ہو گیا ہے، یا تو کہے گا میرے اسکول کی فیس دینی ہے، یا تو کہے گا میرے شادی کے کپڑے لینے ہیں۔ ہم کہیں گے جی تو ہم کیا کریں؟ 2000 ڈال دو، گوگل پے چلاتے ہو، 1000 ڈال دو، میں نے گھڑی لی ہے۔ یعنی بہت ساری باتیں، بس پیسے۔ یہ لڑکوں نے شروع کیا، لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں۔ بتائیے، یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے دیکھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں سامنے مولانا صاحب ہیں، ان کی باقاعدہ فوٹو لگی ہوں، وہ اپنا نام، کہ میری عادت ہے میں اپنا نام نمبر وغیرہ سب پہلے دیکھ کر بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں یہ ساری باتیں کرے گا، اور اگر بات جمی نہیں، ختم پورا، پھر بات نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ورنہ سوشل میڈیا، آپ فیس بک میں اتنا یہ انجوائے کے اندر پیسہ بگاڑتے ہیں، سگریٹ کے ذریعے کیمرے سے اچھے اچھے ریلز بنانا، اسی میں ٹائم دینا۔ اگر یہی ٹائم آپ اپنے گھر میں روزی روزگار میں دیں، اپنے ماں باپ کو دیں، اپنے سماج کے کاموں میں دیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، یا قوم کے لیے دیں، یا ایجوکیشن میں دیں کہ میں IPS بنوں، میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، اور نیت یہ کہ اس کے ذریعے پھر میری قوم کے آگے لانے کی کوشش کروں، میں کوئی DIG بنوں، DSP بنوں، جج بنوں، سائنٹسٹ بنوں، میں میری قوم کا نام کروں، اور جب ہندو آئے، کرسچن، کوئی بھی آئے، اسے گلے لگائے، اچھے سے بات کرے، اس کی ہیلپ کرے۔ سب سے پہلے اپنے پریوار کی ہیلپ کرے، ہر طرح سے کرے۔ اگر پیسہ ہے تو دے کے کریں، پیسہ نہیں ہے گھر میں اپنے پاس تو صبر کر کے ان کی ہیلپ کریں، سٹرگل کریں۔ انقلاب ایسے نہیں آتا، یاد رکھنا، سٹیٹس سے نہیں آئے گا، ابھی اور دن برے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اگر یہی حال ہمارا رہا، پروف ہے میرے پاس کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیسے ہیں۔ اب جب ہم سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، تو شاید اللہ رحم کر دے، ورنہ ابھی ہم جتنی دعا مانگیں گے، میں سچ بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی کہ اے نبی، اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں۔ کیوں؟ تیرا ذکر نہ کریں؟ ہاں، جب وہ میرا ذکر کرتی میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ دے دوں، مقاصفۃ القلوب، امام غزالی نے لکھی ہے۔ کیا اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آتی ہے یا اللہ کی لعنت آتی ہے؟ کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ جب میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ کس کو کہا؟ قوم موسیٰ کو کہا۔ کیوں مولا؟ رب نے فرمایا کہ جب تک یہ توبہ نہیں کرتی، میرا ذکر کسی کام کا نہیں۔
اب اس کو اپنی زبان میں سمجھاؤں آپ کو کہ میں نے آپ کو خوب گالیاں دی یا پھر میں نے آپ کے تمام فرمان کو توڑے، یعنی آپ نے جن جن باتوں کو ناپسند کیا تھا وہ ساری باتیں میں نے کی۔ آپ کا دوست ہونے کا دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں میں آپ کے لیے جان حاضر ہے، جان دے سکتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں، اور اوپر سے آپ کو جتنا کام ناپسند ہے، جس سے آپ جتنے ناراض ہوتے ہیں، وہی سارے کام کر کے بیٹھا ہوں، اور پھر میں آپ کے نام لے رہا ہوں ہمارے دوستے سے، تو آپ کیا کہیں گے کہ غدار ہے، جھوٹا ہے، ہمیں الو بنا رہا ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو ہم اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہر فرمان کو توڑ کر بیٹھے ہیں، اور پھر اللہ کا نام لیتے اللہ اکبر، جمعے کے دن چلے جاتے ہیں، عید کے دن چلے جاتے ہیں، بڑی راتوں میں چلے جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اللہ۔ کیا ہوگا؟ ہم نے جو کیا اس کی توبہ ہم نے نہیں کی، ہم رکے نہیں، ہم نے معافی نہیں مانگی، وہ ہو گیا جان دو۔ واہ، ایسے چلے گا؟ نہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، شرمندگی کے ساتھ۔ وہ جو اہل سنت حضرات، ہم لوگ جو نعت شریف پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ایک نعت شریف ہے نا کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اس میں لاسٹ میں مصرع آتا ہے کہ ندامت ساتھ لے کر اے عاصیوں حشر میں جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شرم والوں کو نہیں شرماتے، زیادہ شرمندگی نہیں ہونے دیتے، شرم ساتھ میں لے کے جانا پڑے گا، ندامت، شرمندگی، افسوس کہ میں نے یہ برا کیا، احساس۔ ایک بڑے بزرگ نے کہا ہے کہ جس قوم کا ضمیر مر جاتا ہے، جس قوم کا احساس مر جاتا ہے، جس کی بھان، جس کی سمجھ، جس کی سوجھ بوجھ مر جاتی ہے، وہ قوم مر جاتی ہے۔ زندہ قوم وہ ہے جس کی سوجھ بوجھ زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا شعور زندہ ہے، جس کی سمجھ زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بے شعور ہوتا ہے، جو ناسمجھ ہوتا ہے، اسے پھر رستہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے ہم پر کوئی ظالم حکومت کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ سے۔ ہماری دوستیاں دیکھ لو، ہمارے کام دیکھ لو، ہم اپنا سروے تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اپنا سروے کریں اور ہم سدھر جائیں تو گورنمنٹ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون چلا گیا، حسین، حضرت امام حسین کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہو، سب جانتے ہو، کم ظلم تھا، مگر حسین نے کیا کیا، کیا کر کے دکھایا۔ سارے نبیوں کے واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، جناب یعقوب علیہ السلام کو لے لیں، جناب زکریا علیہ السلام کو لے لیں، ہر نبی کے واقعات میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ولیوں کے واقعات لے لیں، غریب نواز کا واقعہ لے لیں، غوث اعظم کو لے لیں، امام اعظم کو لے لیں، بزرگان دین کی زندگیاں دیکھ لیں آپ، انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا تو تال میل ان بڑے لوگوں سے جو چلے گئے، صحابہ، تابعین، حضور سے لے کر آج تک کے اولیاء اللہ یا علماء، بڑے اکابر کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے نہیں، ان سے ہمارا کوئی تال میل ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہمارا تال میل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ ہمارے قلب سلیم اگر چاہتے ہیں، یعنی اچھا دل، اچھی سمجھ والا دل، تو ہماری دوستیاں، ہماری رفاقت، ہماری سنگت، اسے چیک کرنا پڑے گا۔ ہمیں خود کو سدھرنا پڑے گا اور اپنی سنگتوں کو سدھارنا پڑے گا۔ باقی آنے والے دل کٹھن ہے، بڑے کٹھن ہے، اللہ بچائے۔ مدینے کا تاجدار بھی کیا کرے؟ تاجدار رسالت کی دعا ہر کسی کے لیے ہے، ان کی سفارش، ان کی شفاعت ہر کسی کے لیے، مگر اس طرح سے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئی ریکویسٹ یو، ہاتھ جوڑتا ہوں،
بند کریں یہ بے ادبیاں۔ آج بے ادبیاں عام ہیں، کوئی کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کیا، جی حضرت السلام علیکم، فرمائیے کیسے ہیں، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں تو کدھر سے ہے، ہاں تو تیرے کیا ہے۔ ایک عالم کے ساتھ یوں بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں کرتا ایجوکیٹڈ لڑکا آج کا۔ اور اگر لڑکی آپ کیسی ہیں، آپ نے کھانا کھایا، واہ بھائی واہ، گھس گیا، پورا گھس گیا۔ میں دیکھتا ہوں یہ جو آن لائن ہو کر کے جو کرتے ہیں نا، 4 کیمرے لگے ہوتے ہیں، چلیے میں لو یہ آ گئی، ان کو بھی جوائن کر لو باتیں کر رہا ہے، شرم نہیں آتی، چوڑیاں پہن لو مسلمان ہو کر کے۔ وہ ایک اشوک زخمی نے کہا تھا، مہندی چھڑاؤ ہاتھ سے تلوار سنبھال، قوالی تو ہم سن لیتے ہیں، نعرے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کو جو بھی چاہتا ہے، میرا یہ پیغام ہر اس بندے کے لیے ہے جو اسلام کو جانتا سمجھتا ہے اور ایمان چاہتا ہے، ایمان والا ہے، ان کے لیے یہ پیغام، اور خاص کر میرے لیے بھی ہے کہ مجھے بھی سدھرنا ہے، مجھے بھی سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں، اور اللہ ہماری توبہ قبول کرے۔ السلام علیکم۔